خدا کا یہی ہے در، بخدا یعنی خدا کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، سرکار کا در ہے، بولو سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم کا دربار گوہر بار، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا تھا اللہ کے بعد جو مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، ہمارے اعلیٰ فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالی جاہ، بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پیش کریں، اللہم صلی علی محمد معادل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرے ساتھ مل کر دوشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وابنہ الکریم الغوث العظم وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وخلفائه وعلى سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر فاروق اعظم وعلى سيدنا عثمان غني وعلى سيدنا مولا علي وعلى سيدنا امام حسن مجتبہ وعلى سيدنا امام حسین شہید کربلا وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے یعنی زیادہ اکثر کثیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی بار ہے زیادہ اکثر کثیر؟ کثرت کتنی بار ہے؟ 313 بار، کم از کم منیمم 313 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 313 بڑا مبارک عدد ہے، بڑا مبارک عدد ہے، اصحاب بدر کی تعداد ہے، بولو سبحان اللہ، بدر شریف کے صحابہ کی تعداد، بدرین کی، سب سے افضل صحابہ کون ہے؟ بدرین، اصحاب بدر، بدر شریف کے صحابہ سب سے افضل صحابہ ہے۔ ویسے تو ہر صحابی فضیلت والا ہے، ہر صحابی نور ہے، بولو سبحان اللہ، سرکار کے نور سے معمور ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے، نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت یا گوش تاج المشایخ، فیضان تاج الشریعہ۔ اب بتاؤ، کہتے ہیں فلاں ولی کا مرید ہے اس لیے اتنا کامیاب ہے، یہ فلاں ولی سے بیعت ہے اس لیے اتنا نور ہے، اتنا کامیاب ہے۔ اب بتاؤ ولی سے بیعت ہونے کا یہ فائدہ ملتا ہے، اب بتاؤ نبی سے بیعت ہے، وہ صحابی نبی سے بیعت ہے، نبی سے مرید ہے، بس سبحان اللہ، سرکار سے بیعت مرید ہے، اللہ سرکار سے مرید ہے صحابی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی غوث کتنے بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا مؤدب رکھے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو غار میں بھی ساتھ ہیں، مدار میں بھی ساتھ ہیں، حضرت ہمارے فاروق اعظم، سرکار ہمارے فاروق اعظم مکہ شریف میں بھی ساتھ ہیں، مدینہ شریف میں بھی ساتھ ہیں، ہر جنگ میں ساتھ ہیں۔
حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید، حضرت محمد الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام. یہ تو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ تو سب سے افضل صحابہ ہیں، بدرین. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت حنظلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ. بولو سبحان اللہ. ہاں یہ سرکار کے نور ہیں، سرکار سے نور پایا ہے. امت کے ماموں ہیں، امت کے ماموں ہیں. ان کی بہن حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. امت کے ماموں ہیں. اللہ اکبر. اب یہ شیعہ رافضی، یہ کھٹمل، صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ. بچاؤ گے انشاءاللہ؟ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں ان کھٹملوں سے، ہاں ان رافضیوں سے، شیعوں سے بچاؤ. ہاں لوگ آج ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. معاذ، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ. کسی کھٹمل سے نہیں ملیں گے، کسی رافضی سے، شیعہ سے نہیں ملیں گے، کسی وہابی سے نہیں ملیں گے، کسی دیوبندی سے نہیں ملیں گے. ہاں آج یوٹیوب آ گیا، آج یوٹیوب آ گیا. آج یوٹیوب میں لوگ سنتے ہیں تقریریں. میں کہوں گا آپ سنیے، بس سنی کی تقریر سنیے، سنی کی نعت شریف سنیے. کسی ادھر ادھر کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سنیوں میں اچھے بولنے والے نہیں ہیں؟ کیا اچھے تقریر کرنے والے، اچھی نعت پڑھنے والے نہیں ہیں؟ سنی نعت شریف بھی اچھی پڑھتے ہیں، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں. تو نعت شریف سنیے، تقریر سنیے. کسی وہابی کی نہیں سنیں گے، کسی دیوبندی کی، کسی رافضی کی. ہاں پکا عہد کر کے اٹھیے. اللہ تعالی ہمیں سنی رکھے، ہمیں مسلمان رکھے، ہمیں مومن رکھے، ہمیں ایمان پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے یہاں پہ. یہ اڑیسہ ہے. سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور تاج الشریعہ کے مرشد اجازت ہیں. میرے تحبہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین حضور مفتی اعظم قطب عالم ولی کامل عارف باللہ سیدنا شیخ امام محمد اختر رضا خان ازہری میاں قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد اجازت ہیں. سرکار مجاہد ملت، سرکار مجاہد ملت نے خلافت دی انہیں. اللہ اکبر. ان کے اوپر ناز کرتے تھے تاج الشریعہ، ان کی منقبت لکھی. آپ سفینہ بخشش اٹھائیں. ان کی منقبت صرف اردو میں نہیں لکھی ہے، فارسی میں بھی لکھی ہے، عربی میں بھی لکھی ہے. اللہ تعالی ہمارے سرکار مجاہد ملت رئیس التارکین، رئیس اعظم اڑیسہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد حبیب الرحمن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. ان کا صدقہ، ان کا فیضان، ان کا کرم عطا فرمائے. یہ تو اڑیسہ ہے، ان کے جلوے آپ کو پورے ہندوستان میں مل جائیں گے، عرب میں بھی ملیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. الحمدللہ ان کے مداشی پہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار کو سلامت رکھے. تو الحمدللہ انہوں نے یہاں پر سنیت کا کام کیا ہے. یہ جو آپ سنی نظر آ رہے ہیں نا، آپ سنی ہیں نا، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے، یہ ان کی عطا ہے. انہوں نے مسلک حالت کو پھیلایا ہے، مسلک آلات کو پھیلایا ہے انہوں نے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو حضرات محترم 313 بار پڑھیں گے انشاءاللہ. 313 بار درشی پڑھنا ہے، پڑھیں گے، پڑھیں گے. اللہ ہمیں خوب کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت کتنی بار ہے؟ ہاں دادا اکثر کثیر کتنی بار ہے؟ ہمارے دادا نے لکھا ہے، حضرت علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ مفسر اعظم قطب عالم علی کامل عارف باللہ نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے درشی پڑھتا ہے، یعنی زیادہ درشی پڑھتا ہے، اس سے خرق عادات ظاہر ہونے رکھتے ہیں. خرق عادات سمجھتے ہو؟ خرق عادات عادت کے خلاف باتیں، عادت کے ٹوٹنے والی باتیں. ولی سے ہو تو کرامت ہے، کرامتوں جیسی چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ پہلے لوگ بادشاہ ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، منسٹر ہوتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے تھے، ولی ہوتے تھے، قطب ہوتے تھے، غوث ہوتے تھے، اور 5,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہمارے دادا علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المتکلمین، آلت کے والد، انہوں نے لکھا ہے تفسیر علم نشرہ میں کہ میں روزانہ گنتی سے بلا ناغہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ ایسوں کو آلت ملتے ہیں، آلت کے والد ہیں، ایسوں کو آلات ملتے ہیں۔ آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی، آپ کی نسلوں میں نور پیدا ہو جائے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اب پڑھیے درود شریف، اللہ نماز کے اندر بھی تو پڑھیے۔ نماز کے اندر نہیں پڑھتے درود شریف؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر سرکار کا نام لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سرکار پہ ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز کے اندر، السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ کے سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ نماز کے اندر ہم نماز میں سلام عرض کرتے ہیں، درود عرض کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز؟ ہاں پڑھا کریں، پڑھا کریں انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن فی الصلاۃ کالسمک فی الماء، مومن نماز میں ایسا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے۔ جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپنے لگتی ہے، ویسے بغیر نماز کے مومن تڑپنے لگتا ہے۔ نماز پڑھیں تو آپ صحیح، وہ مچھلی ہوتی ہے پانی میں، اور یہ مومن ہوتا ہے رحمت کے پانی میں۔ وہ مچھلی ہوتی ہے بحر میں، سمندر میں، اور یہ مومن ہوتا ہے بحر توحید میں، توحید کے سمندر میں، اللہ کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، ڈوبے تو سیاب۔ حدیث شریف میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کے گھر کے پاس میں نہر ہو، ندی ہو، وہ اس میں 5 وقت نہائے، کیا اس کے بدن پہ میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل میل نہیں رہے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے آدمی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے، برائیوں، گندگیوں، خرابیوں کو دور کرنا ہے، نماز پڑھنی۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی برکت سے مل جائے گا موقع انشاءاللہ۔ قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن شریف اللہ کی کتاب، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد آئے گی، پریشانی دور ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، صبر کریں، اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھی مجاہد ملت نے، حضور مفتی اعظم نے، سرکار حضور مفتی اعظم نے ایسی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز جانے لگی، میں نے بتایا نا مومن نماز میں ایسا ہے جیسے پانی مچھلی ہوتی ہے، ایسا تڑپے نماز کے لیے عصر جا رہی تھی۔ حضور حضرت مولا علی بھی تو تڑپے تھے، آنسو آ گئے تھے، آنسو آ گئے تھے، دانو مبارک پہ، رانے مبارک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز شروع ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، اللہ اکبر، حضرت علی رونے لگ گئے، آنسو آ گئے حضرت علی کو، آنسو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ، چوما سرکار کے گالے مبارک کو، اور سرکار سے سارا ماجرا عرض کیا، سرکار نے سورج کو پلٹا دیا۔ تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لمحے کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ حضرت مولا نے غور و فکر کیا، روئے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ سورج پلٹایا۔ حضور مفتی اعظم کا رونا سنا آپ کو؟ نماز عصر ہی قضا ہو رہی تھی، بس میں حضرت جلوہ گر تھے، الہ آباد جا رہے تھے بریلی سے، تو نماز عصر قضا ہونے لگی، لال ہو گیا سورج۔ حضرت نے فرمایا اس سے کہو گاڑی روکے ہم نماز پڑھیں گے۔ لوگوں نے جا کے کہا تو وہ بولا ہم 6 گھنٹے ویسے ہی لیٹ ہو گئے، ہم نہیں روک سکتے۔ اب حضرت نے دیکھا لال ہو رہا سورج، بولے میری نماز، میری نماز، میری نماز، سورج ڈوب رہا، لال ہو گیا سورج، رونا آ گیا، آنسو آ گیا، رونا شروع کر دیا حضور مفتی اعظم نے، آنسو آئے، اے ہے ٹائر بسٹ ہو گیا،
بس پنچر ہو گئی. حضور مفتی اعظم اترے اور جہاں اترے وہاں ندی تھی. وہاں گئے تو ایک آدمی, بوڑھا آدمی لوٹا لے کے کھڑا تھا. حضرت نے نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر, اللہ اللہ. اپنی قوت متفکرہ کا صحیح یوز کریں. ہاں سوچا کریں تو اچھی بات سوچا کریں. ہاں حضور تعالیٰ نے سوچا, روئے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرما دی. امیر معاویہ کا سنا ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ, فجر کی نماز قضا ہو گئی. فجر کی نماز قضا ہو, فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ داڑھی بالکل تر ہو گئی, پانی آنسو سے تر ہو گئی, بالکل رو رو کے اتنا روئے, آنسو سے تر ہو گئی داڑھی, اتنا روئے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. اگلے دن شیطان جگانے کے لیے آ گیا. اگلے دن شیطان جگانے, تو حضرت امیر معاویہ سرکار نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ بولے میں شیطان ہوں. تو تیرا کام تو سلانا ہے, تو اس نے جگا کیوں رہا؟ تو بولا اس لیے جگا رہا ہوں, کل آپ سو گئے تھے, آپ نے ایسی نماز پڑھی, ایسا اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. تو جگانے آ گیا. تو یہ قوت متفکر جو آپ کے دماغ میں ہے, غور و فکر کی قوت, اس کا اچھا استعمال کریں. ہاں آدمی اتنا ڈر گیا ہے اور صحیح میں ڈرایا جا رہا ہے. یہ آج نیوز دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں دیکھ رہے ہیں, آپ مت دیکھیے. آپ جو ہے دیکھنا ہے سرکار کا روضہ دیکھیے, گنبد خضرا دیکھیے. یہ نیوز ادھر ادھر کی باتیں کیوں دیکھتے ہیں, کیوں سنتے ہیں؟ بلا وجہ میں دماغ میں ہوتا ہے کہ یہاں وہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہو گیا. ہم سے کیا مطلب؟ آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ اللہ کریں, درود شریف پڑھیں, ٹینشن نہ لیں. ہم کیوں ٹینشن لیں؟ ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے. بلا وجہ کے ٹینشن لیتے ہیں, ڈراتے ہیں یہ لوگ. آج کل ان اخبار والوں کو, نیوز چینل والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ڈراؤ, ڈراؤ ان کو, ڈرا ڈرا کے اتنا دھمکا دو. جو ڈر گیا وہ مر گیا, جو ڈر گیا مر گیا, کام سے گیا. تمہیں ڈرا دیا ہے, بالکل دھمکا دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ڈر کو دور فرما دے. آپ کس کے غلام ہیں, کس کے مرید ہیں؟ بھئی جتنے بھی پیروں کے ذریعے آپ نے ہاتھ دیا, تو یہی تو کہا پیر نے, غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. بولو سبحان اللہ. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث, تیرے ہاتھ ہے لاج, تیرے ہاتھ ہے لاج. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, سرکار غوث اعظم دستگیر, پیران پیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, ہیکل سمدانی, سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی, غوث الثقلین کریم الطرفین, شیخنا شیخ الکل, شیخ الانس والجن والملائکہ, الباز الشب. ہمارے شیخ ہیں غوث اعظم, جنات کے شیخ ہیں, جنوں کے شیخ ہیں, فرشتوں کے شیخ ہیں غوث اعظم. علی نبی نواز سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے, کہہ دو ہم مرید ہیں غوث اعظم کے. کہا کرو صحیح میں. غوث پاک نے فرمایا ہے قیامت تک جو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے میں اس کو مرید کرتا ہوں. میرے غوث پاک نے فرمایا, میرے غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف. بول سبحان اللہ. مریدی لا تخف, مریدی لا تخف. میرے مرید ڈر نہیں, خوف نہ کر, گھبرانی پریشان نہ ہو. میری مریدی لا تخف, میرے مرید ڈر نہیں, خوف نہ کر, گھبرانی پریشان. جب بھی کوئی ڈر آئے نا, پریشانی آئے, غوث پاک کو پکار لیا کرو, تمہارا ڈر دور ہو جائے گا. میرے بچے بتا رہے تھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو بچوں کو کچھ نہیں ہوا, میرے گناہوں کی سزا تھی, اور ہم بڑے بڑے سب کو کچھ نہ کچھ ہو گیا. اور بیچ میں جب کے بچے بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ ہمارے سید صاحب, ہمارے سالے صاحب بھی بیٹھے تھے, سب کو کچھ نہ کچھ ہوا, بڑے تھے, لیکن ان بچوں کو کچھ نہیں ہوا. بچے جو ہوتے ہیں گناہوں سے ہوتے ہیں, ہمارے گناہوں کی سزا تھی. تو مطلب بچے بتا رہے تھے کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا, گاڑی ٹکرا رہی تھی, تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے یا غوث کر رہے تھے. مولانا کامران صاحب آئے,
مولانا کامران صاحب آئے مجھے لینے کے لیے، ایمبولینس سے لے جانے کے لیے بنارس، تو بولے کہ ہم جب ہسپتال پہنچے تو آپ بے سدھ پڑھیں، بے ہوش پڑھیں، انکانشیس پڑھیں، لیکن بے ہوشی کے عالم میں بھی یا غوث کر رہے ہیں آپ۔ لوگ ہوش میں یا غوث نہیں کرتے، میں نے بے ہوشی میں یا غوث کرا ہے۔ بولے یا غوث، یا غوث، یا غوث، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی۔ ہر ولی کے نام سے کام بن رہا ہے، باڑا بٹا، بیڑا پار ہو رہا ہے، شفا مل رہی، کینسر دور ہو رہا ہے، بلا وبا دور ہو رہی، کیا نہیں ہوتا اولیاء کرام کے ناموں سے، اولیاء کرام کے مزاروں سے۔ سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد آدم مجدد الاکبر امام الروحانیین امام اہل السنہ سیدنا الشیخ الامام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، ہم سب کی جان، ہم سب کی شان، ہم سب کی آن، ہم سب کی بان، ہم سب ان پر قربان، جنہوں نے بچا ہم سب کا ایمان، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچا، اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچا، بجتا ہے اور بجتا رہے گا ڈنکا۔ ہاں، عشق نبی نے، عشق نبی نے اونچا کیا ہے رتبہ اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت کرو یار، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بیڑا پار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ سرکار مجھے جو کچھ ملا غوث اعظم کا صدقہ ہے، فیضان ہے، کرم ہے۔ سب سے بڑے ولی، ہر ولی کو غوث پاک سے ہی ملا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز، اللہ کیا شان ہے میری سرکار خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، سلطان الاولیاء، سلطان سرکار خواجہ معین الدین حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجگان، ہند کے سلطان، ہمارے خواجہ، ہند کے راجہ سرکار۔ ایک منقبت دیکھی غوث پاک کی شان میں، اے غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، حیران جلالت ارض و سما، آپ کی جلالت سے، آپ کی عزت سے، آپ کی شان سے، عظمت سے زمین و آسمان حیران ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان لکھی میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے، اور مختے میں لکھتے میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ اللہ، کیا سلطان ہے وہ، بتاؤ، سلطان الاولیاء، سلطان الہند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا دریوزہ گر ہوں۔ سرکار خواجہ غریب نواز میں آپ منقبت اٹھا کے دیکھیں، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ اللہ اللہ ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، کہ ان کے صدقے میں غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہاں جس کو ملنا ہے نا ہندوستان میں، سرکار خواجہ غریب نواز کے ذریعے ملنا ہے۔ اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کا مقام اجابت ہے، ہاتھ اٹھاؤ دعا قبول۔ اسی لیے تو دیوانے جاتے ہیں، انہیں پتا ملنا یہاں بہت ہے۔ 812 سال مدار کو ہو گئے، اللہ اکبر، آج بھی دے رہے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ سرکار خواجہ مبارک کا مقام اجابت ہے، ہاتھ اٹھاؤ دعا قبول۔ اب ہم تو جاتے ہی ہیں، ہم تو جاتے ہیں، سنی تو جاتے ہیں، مسلمان تو جاتے ہیں، مومن تو جاتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی نصرانی یہودی سب جاتے ہیں، تمنائیں آرزویں سب کی پوری ہوتی ہیں، جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ ان کی صفت ہے کلمہ پڑھانا، اور جس کی جو صفت ہوتی بعد انتقال کے باقی رہتی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کی صفت ہے کلمہ پڑھانا، آج بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں، آج بھی کلمہ پڑھا۔ 812 سال سے زیادہ قبر شریف کو ہو گئے، آج بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ اجمیر شریف کو جو شریف نہ لکھے نہ کہے وہ محروم ہے، محروم محروم القسمت۔ دین پھیلایا اجمیری سلطان نے اور بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ اعلیٰ کل بھی ایمان بچا رہے تھے، آج بھی بچاتے رہیں گے۔ اعلیٰ نے لاکھوں کا ایمان اپنی ظاہری حیات میں بچایا، اعلیٰ آج بھی بچا رہا ہے۔ اعلیٰ کی فکر موجود ہے، اعلیٰ کا مسلک موجود ہے، اعلیٰ کے فتاوہ موجود ہیں، اعلیٰ کی کتابیں موجود ہیں، حسام الحرمین۔ اعلیٰ کل بھی ایمان بچا رہے تھے، آج بھی بچاتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت
کہ آج ایسا نور ہے صحیح میں سرکار خواص پاک کا حالت پہ، گنبد پہ ایسا نور ہے کہ اللہ اکبر، کہ آج حالت کا گنبد جو قبر بنتی ہے نا، قبر سنیوں کی قبر بنتی ہے، کتبہ نام لکھا جاتا ہے، اس پہ حالت کا گنبد بنایا جاتا ہے۔ مزاروں پہ، اولیاء کرام کے مزاروں پہ حالت گنبد ہے، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، مدرسوں میں، گھروں میں، کتابوں میں حالت کا گنبد ہر جگہ ہے۔ گھروں میں حالت گنبد لگایا، مسجدوں میں ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ حالت کو ایسا نور غوث پاک نے عطا فرمایا ہے۔ حالت کا گنبد علامت بن گیا ہے سنیت کی، اور آپ کو یہاں تو ملے گا ہندوستان میں، پاکستان میں، انگلستان میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، سب جگہ مل جائے گا، رضا مسجد مل جائے گی۔ الحمدللہ حالت کو وہ نور غوث پاک نے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت سے جڑ کے رہیں اور اعلیٰ حضرت کی مسلک پہ قائم رہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر فرمائے، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے، اعتقاد کامل عطا فرمائے۔ اور ایمان کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار کی محبت سب سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ۔ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سرکار سے۔ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سرکار سے سب سے زیادہ محبت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں نے یہ شعر حضرت شیر رحمت اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، سب سے پیارا نبی ہمارا، سب سے پیارا، سب سے پیارا، سب سے پیارا سرکار سے محبت کریں، ٹوٹ کے محبت کریں۔ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سب بولو، سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ ہاں ایمان ہے یہ، اسلام ہے یہ، دین ہے یہ۔ ہاں سب سے زیادہ محبت سرکار کی محبت ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ حالت فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سب سے زیادہ محبت کن سے؟ سرکار سے محبت کریں، ٹوٹ کے محبت کریں، سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ ہمیں سرکار کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں جینا، اسی محبت میں مرنا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارے حالت فرماتے ہیں دہن میں دبا بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زماں مکین و مکاں، چنین و چنا بنے دو جہاں، ہماری یہ جاں ہماری زباں، جئیں تو سرکار کے لیے مریں تو۔ حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں، طیبہ بڑے ابا فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بولو سبحان اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، صحیح ہے الحمدللہ۔ ہمیں